بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے ایک بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے کہ جس سے پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے ایک بالکل ہی نئی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس عجیب فیصلے کی چونکا دینے والی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان اب ایک T20 یا ون ڈے اسٹائل میچ میں نہیں کھیلے گا بلکہ ٹیسٹ میچ کے انداز میں کھیلے گا۔ پہلی اننگز میں اس کی حکمت عملی ایک طویل اپوزیشن والی ہوگی اور دوسری اننگز میں ایک طویل حکومت کے تناظر میں وہ ایک نئے انداز میں اس ملک میں حکمرانی کی روایت ڈالیں گے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس حکمت عملی کی تبدیلی کی وجہ سے جو موجودہ شہباز حکومت ہے اسے کتنا وقت اب زیادہ ملنے جا رہا ہے اور ملک میں فوری تبدیلی کے جو امکانات ہیں وہ اب نہ ہونے کے برابر کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس کے پیچھے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی پروکسی وار شروع ہونے جا رہی ہے اور جو اگلے مرحلے میں ایک براہ راست جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو میدان جنگ ہوگا اس میں ایک طرف چین ہوگا، ایک طرف امریکہ ہوگا۔ تو یہ سارا معاملہ کس طرف چل پڑا ہے اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیوں کیا جو عارضی پسپائی والا ہے؟ اس کی بھی بڑی اہم اور دلچسپ وجہ ہے اور بڑی عمران خان کی ایک بصیرت ہے کہ وہ کس طرح اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنان کو ایک عالمی سمجھ لیں کہ جو کشمکش ہے اس کے اندر کچلے جانے سے وہ بچانا چاہتا ہے۔ بڑی ناظرین اہم اور دلچسپ ویڈیو ہے اور اس عجیب فیصلے کی وجہ سے اگلے 16 ماہ کی جو چپکلش ہے، اب یہ چپکلش عاصم منیر بمقابلہ عمران خان نہیں ہوگی بلکہ عاصم منیر بمقابلہ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ ہوگی۔ یہ ہے آج کی ویڈیو کا اہم موضوع۔ اس حوالے سے ناظرین آنے والے 9 ماہ ہیں وہ بہت نازک ہوں گے لیکن 2026 جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خون ریز سال ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان جو نئی عالمی پروکسی وار شروع ہونے جا رہی ہے اس کا جو ایک بڑا میدان جنگ ہے وہ پاک افغان بارڈر ایریاز اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان بننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے ناظرین جس میں حصہ لینے کے حوالے سے عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ یہ کوئی فوری وجہ سے جنگ نہیں ہو رہی، یہ ایک اسٹریٹجک حکمت عملی ہے امریکی ڈیپ اسٹیٹ کی، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اس نے پہلے کس طرح کئی عشروں تک روس کو، سوویت یونین کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اب وہ اسی حکمت عملی کے تحت اس خطے میں حالات خراب رکھ کر یہاں پر کشیدگی اور پراکسی وار جاری رکھ کر چین کو بذریعہ سی پیک یا بذریعہ افغانستان و ایران اس بحر ہند تک رسائی سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل کھیل اور عمران خان نے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور عمران خان کے انکار کے بعد نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایبسولیوٹلی یس کہہ کر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کروایا اور ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی۔ اور اس گیم کے اگلے مرحلے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو فارغ کر دیا گیا اور جنرل عاصم منیر کو اس ٹیم کا جو حکومتی ٹیم ہے کپتان مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین عمران خان اور ان کے جو فطری اتحادی ہیں جو مختلف اداروں میں موجود تھے ان سب نے مل کر پاکستان اور افغانستان کو امریکہ اور چین کی نئی پراکسی وار کا میدان جنگ بننے سے بچانے کے لیے سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا اور 8 فروری کو قوم نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ذریعے پھر اس فیصلے کو ویٹو کر دیا گیا
اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اور ان کے جو الائی تھے، نیچرل الائی فطری اتحادی جو مختلف اداروں میں موجود تھے، ان سب کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے ہمیں پرسکون ہو کر یہ پراکسی وار نہ لڑنے دی جو امریکہ اور چین کے درمیان اب اس خطے میں جاری ہے، اور اس میں ہم اپنے انداز میں اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں اس میں سمجھ لیں کہ ہماری توجہ بار بار خراب کی اور ہمیں اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے ماحول تیار کرنے کی وہ تیار نہ کرنے دیا، تو پھر اس پراکسی وار سے پہلے ہم آپ سے لڑیں گے اور آپ کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے جو پھر کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ جب یہ اب ایک سچویشن واضح نظر آ گئی ہے تو یہ ساری ہٹ دھرمی دیکھ کر عمران خان نے بھی اب اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے انتہائی قریبی ذرائع کا، اور انہوں نے یہ حکمت عملی تبدیل کر کے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ چلیں بھی ٹھیک ہے، آپ پاکستان کو ایک نئی پراکسی وار کا حصہ بنانے کا اپنا شوق پورا کر لیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ آپ ہماری پرامن جدوجہد والے سٹائل کے نتائج کا انتظار کریں تو ہم آپ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی حکمت عملی کے غلط ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر دوبارہ بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اب یہ ہے تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو اڈیالہ جیل مذاکرات میں جو مڈ نائٹ مذاکرات جاری رہے کئی روز تک، اس میں سامنے آئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس لیے ناظرین ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اب جاری سیاسی میچ میں T20 یا ون ڈے والی حکمت عملی نہیں بلکہ ٹیسٹ میچ والی حکمت عملی اپنائے گا، اور پہلی اننگز میں وہ ایک طویل اپوزیشن والی اننگز کھیلے گا۔ اب وہ T20 والے سٹائل میں یعنی ایک جارحانہ احتجاج اب نہیں کیا جائے گا، اب ایک لمبے عرصے کا مستقل ہلکا پھلکا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اسی حوالے سے گرینڈ اپوزیشن الائنس تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ناظرین اب جب امریکہ چین پراکسی وار کا بھوت عالمی طاقتوں کے سر سے اتر جائے گا، اب اس کام میں 16 ماہ لگتے ہیں، 18 ماہ لگتے ہیں یا چند سال لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خان طویل عرصے کے لیے حکومت سنبھالنے والی اپنی پھر اگلی اننگز شروع کرے گا، کیونکہ پھر یہ جو فارمولہ ہے کہ ہم نے لڑ کر ہی ہر مسئلے کو حل کرنا ہے، جب یہ بھوت اتر جائے گا تو پھر عمران خان کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اور عالمی طاقتوں کے پاس بھی، کہ پھر امن کو راستہ دیا جائے، اور وہ امن کا پرچم تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین پہلی اننگز والے عرصے کے دوران اب اصل مارکہ آپ دیکھیں گے کہ جنرل عاصم منیر بمقابلہ ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کے درمیان شروع ہوگا، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور چند ماہ یا 1-2 سال بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست خوفناک جنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا جو اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے دونوں طرف کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، آج کی ویڈیو میں یہ چونکا دینے والی تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نئی حکمت عملی کے تحت عمران خان نے موجودہ سیٹ اپ کے خاتمے کے لیے زوردار فوری تحریک کتنے عرصے کے لیے مؤخر کرنے کی پلاننگ کی ہے، اور ہلکی پھلکی احتجاجی تحریک کیوں جاری رکھی جائے گی، یہ تمام تفصیلات بھی آج کی اسی ایکسکلوسیو ویڈیو میں شامل ہیں۔ ناظرین اس نئی صورتحال میں اگلے 16 سے 18 ماہ کے لیے یہ جو نئی صورتحال ہے یہ اگلے 16 سے 18 ماہ کے لیے ملک پر جو مسلط ہو گئی ہے شریف حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت، وہ کیا کرے گی، اور پاکستان میں وہی سمجھ لیں کہ مزید اب پکی ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور
ملک میں جو سسٹم کی فوری تبدیلی ہے اس کا اب امکان نہیں رہ گیا اور عمران خان نے عارضی پسپائی اختیار کر لی ہے۔ بڑی خبر ناظرین، سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز ایک بار پھر آپ کے اس چینل کو حاصل ہوا ہے کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، موجودہ سرکار، وہ اس نئی صورتحال میں تقریباً 1.5-2 سال کے لیے ایک ملک پر مسلط ہونے جا رہی ہے اور اس کی تبدیلی کے فوری امکانات اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہم سب سے پہلے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں آگے کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ یہ جنگ لڑنے پر کیوں بضد ہے اور جنرل عاصم منیر بھی اس تنازع کو جنگ کے ذریعے ہی طے کرنے کا تہیہ کیوں کیے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ ہی ان خطرات کا جائزہ بھی لیں گے کہ جنرل عاصم منیر بمقابلہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اس بڑے ٹکراؤ سے پاکستان اور افغانستان کے اندر کس بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوگا اور دونوں اطراف کی جو حکومتی و عسکری قیادت ہے ان کو ذاتی طور پر بھی جان لیوا حملوں کا سامنا کیوں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس انتہائی چونکا دینے والی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ ہمارے ایک سبسکرائبرز کے اگلے ہدف کے حصول میں ہمارا ساتھ دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور باقاعدگی سے ملتی رہیں اور کسی اہم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیں کہ جو ملکی سیاست میں ایک بہت بڑی دھماکہ خیز نئی تبدیلی آ گئی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیتوں حاجی مرزا حسن بیگ اور حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اور چولستان کے جو بزرگ آسٹرالوجر ہیں صوفی عبد المجید سلیمی، انہوں نے ماضی میں پاکستان کی سرکردہ سیاسی و عسکری شخصیات کی جانوں کو لاحق ایسے ہی خطرات کی نشاندہی کی تھی جن کا سابق صدر پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم نے وہ پیش گوئیاں اپنی ویڈیوز میں شیئر تو کر دی تھیں لیکن سمجھ ہمیں بھی نہیں آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ ایسی جان لیوا کارروائیوں کا سامنا انہیں کیوں ہوگا۔ لیکن اب جب پاکستان اور افغانستان میں ویسا ہی میدان جنگ ایک بار پھر سجنے جا رہا ہے جس طرح کا میدان جنگ پرویز مشرف کے دور میں اور بعد ازاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں گرم رہا ہمارے خطے میں اور اس کی وجہ سے پاکستان میں خوفناک دہشت گردی کی لہر آئی، پرویز مشرف پر کئی خوفناک قاتلانہ حملے ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر ایسے خوفناک دہشت گردی حملوں کا نشانہ بنی اور پھر آخر تو وہ شہید بھی ہو گئی ایک ایسے ہی حملے میں۔ تو 9/11 کے بعد شروع ہونے والی پاک افغان پراکسی وار میں افغانستان پر طالبان کی حکومت باقی نہیں رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وجہ سے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں کوئی زوردار عالمی سپورٹ بھی حاصل نہیں رہی تھی۔ اس لیے وہ جو جنگ ہے وہ بہت خوفناک ہونے کے باوجود ایک حد سے زیادہ خوفناک پاکستان کے لیے ثابت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس بار کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ نیا کیا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نئے کی وجہ سے یہ جنگ کچھ زیادہ ہی تیز ہوگی۔ تو پھر امریکہ میں صدر ٹرمپ کی حکومت ہے جو افغانستان سے طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے ویسی فوجی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتی جیسی 9/11 کے بعد کی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو اب فیز آئے گا جنگ کا، کیونکہ 9/11 کے بعد جو پرویز مشرف والا زمانہ تھا وہاں طالبان حکومت ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے گوریلا وار کے طور پر امریکہ کا بھی مقابلہ کیا اور ساتھ پاکستان پر بھی حملے کیے گئے۔
لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا اور جو 9/11 کے بعد ہوا تھا، بلکہ اس بار یہ جنگ یوں ہوگی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری پراکسی وار شروع ہو جائے گی، یعنی طالبان کو ایک اپنی حکومت کا اپنے پورے ڈھانچے کی سپورٹ حاصل ہوگی، اس لیے وہ زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے خوفناک پہلو ہیں وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں جو عملاً پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہی ہوگی، پیچھے کچھ اور طاقتیں لڑ رہی ہوں گی۔ پیچھے کون کون سی طاقتیں ہوں گی؟ پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی، جبکہ چین جو ہے وہ اس بار افغان طالبان کی پشت پر اسی طرح خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس خاموشی سے اس نے یوکرین جنگ میں روس کو سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان میں مختلف سیاسی و عسکری شخصیات کا اس جنگ کے حوالے سے الگ الگ موقف ہے، بالکل ایسا ہی اختلاف رائے خود افغانستان کے اندر بھی موجود ہے۔ افغان طالبان حکومت میں شامل حقانی نیٹ ورک اس جنگ سے ہر صورت میں بچنا چاہتا ہے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہے، لیکن طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی قیادت میں قائم زیادہ طاقتور دھڑا اور اس کی پروردہ تنظیم TTP اس جنگ کو ہر صورت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال پاکستان میں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، تحفظ آئین موومنٹ کے سربراہ محمود خان اچکزئی، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، JUI شیرانی کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی اور JUI سمیع الحق کے شہید رہنما مولانا حامد الحق اس جنگ کو ہر صورت میں ٹالنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور یوں کہہ لیں کہ اس گروپ کو شکست ہو گئی ہے، ایک عارضی شکست اس تنازع میں۔ جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس جنگ کو ہر صورت میں لڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور عمران خان نے اس تنازع سے عارضی طور پر الگ ہو کر بظاہر پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ اگر وہ یہ عارضی پسپائی اختیار نہیں کرتے تو جس طرح ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک ان کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو اس جنگ کے بھرپور آغاز کے پہلے مرحلے میں ہی اگر PTI مزاحمت کرتی رہتی ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے تو پہلے پھر PTI کو کچلنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور خان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو امریکہ اور چین کے درمیان جاری اس بڑے عالمی تنازع کی آگ کا ایندھن نہیں بننے دیں گے، اس لیے وہ اب اپنی احتجاجی تحریک میں وہ شدت نہیں لائیں گے جو پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھی ہے، اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کا گروپ یہ جنگ لڑنے پر کیوں بضد ہے، اور جنرل عاصم منیر اور ان کا گروپ بھی اس تنازع کو جنگ کے ذریعے ہی طے کرنے پر کیوں مصر ہے، اور ان دونوں فریقوں کی کون کون سی ایسی طاقتیں ہیں، کون کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں پراکسی وار اور براہ راست جنگ کے دوران کے دونوں مراحل میں عسکری برتری حاصل ہوگی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ حتمی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عسکری و معاشی دونوں حوالوں سے افغانستان پر برتری حاصل ہے۔ افغانستان کی معیشت اور تجارت کا سب سے زیادہ انحصار پاکستان پر ہے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری برتری ناظرین فضائیہ اور میزائل پاور اور ڈرون طیاروں کے حوالے سے پاکستان کو حاصل ہے۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور میزائل حملوں کے ذریعے وہ افغان طالبان اور TTP کو چند ماہ کے اندر ہی نیوٹرلائز کر سکتے ہیں،
اور جب افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا سارا عسکری نیٹ ورک تباہ کر دیا جائے گا تو ان کے دماغ پر سوار پاکستان سے معاملہ لڑ کر طے کرنے کا جو بھوت ہے سوار، وہ اتر جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب میز پر بیٹھ کر بات کی جائے گی تو ٹی ٹی پی کو راہ راست پر لانا آسان ہوگا۔ یہ ہے فلسفہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ شہباز حکومت کا ہے۔ اب جانتے ہیں ناظرین کہ پاک افغان بارڈر کے پار کیا سوچ ہے اور انہیں کیا زوم ہے کہ جس کے بل پر وہ پاکستانی فوج و حکومت کے ساتھ ٹکرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی سربراہی میں افغان طالبان کا جو طاقتور دھڑا ہے وہ ہو یا ٹی ٹی پی ہو، دونوں کا خیال یہ ہے کہ سوویت یونین کے خلاف گوریلا وار ہو یا امریکہ کے خلاف گوریلا وار، فضائی برتری، ڈرون حملے اور میزائل حملے کے آپشنز اس وقت بھی استعمال کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے بے پناہ جانی و مالی قیمت ادا کرنے کے باوجود امریکہ اور سوویت یونین کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، تو پھر اس بار پاکستان کے سامنے وہ ہتھیار کیوں ڈالیں گے؟ دوسرا بڑا زوم ناظرین افغان حکومت کو یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں، اور نہ ہی افغانستان میں کوئی ایسا نسلی و لسانی گروہ ہے کہ جو اس جنگ میں پاکستان کو سپورٹ کرے گا۔ اس کے برعکس پاکستان میں سرگرم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کو اس جنگ میں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اپنا جنگی اتحادی بنا کر پاکستان کو سخت مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو یہ بھی یقین ہے ناظرین کہ اگر یہ جنگ واقعی شروع ہو گئی تو بھارت بھی خفیہ طور پر ان کی سپورٹ شروع کر دے گا۔ پوری دنیا کی جو دو بڑی معیشتیں ہیں یعنی چین اور بھارت، جب افغان طالبان کی پشت پر ہوں گی تو وہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے، اور براستہ ایران اور براستہ چین اور سینٹرل ایشیا وہ اپنی تجارت بھی متبادل جو ذرائع ہیں ان سے وہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو یہ بھی زوم ہے کہ پاکستان کے پشتون اور بلوچ عوام اس جنگ سے جب سب سے زیادہ متاثر ہوں گے تو حکومت سے نفرت کی لہر پیدا ہوگی اس خطے میں جو دریائے سندھ کے مغرب کی طرف کا پاکستان ہے، اور جب اس نفرت کی جنگ کو وہ اپنا اس نفرت کی لہر کو اس جنگ کا پاسا وہ اپنے ہٹ میں پلٹنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور میزائل حملوں کا بدلہ وہ پاکستان کی ٹاپ کی سیاسی و عسکری شخصیات اور ہماری اہم تنصیبات اور چھاؤنیوں پر خود کش دہشت گرد حملوں، کار بم دھماکوں اور ٹرک بم دھماکوں کے ذریعے لیں گے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے ناظرین جو افغان مجاہدین، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سوویت یونین، امریکہ اور مشرف حکومت کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کر چکے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہت خوفناک صورتحال تھی، اس لیے ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا کہ معاملات اب کس رخ پر چل پڑے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔